سورہ شورا کا آغاز ہو رہا ہے۔ اس سورت میں 53 آیات اور 5 رکوع ہیں۔ آپ پیچھے سے سنتے چلے آ رہے ہیں، قرآن حکیم میں 7 سورتیں ایسی ہیں جو خامیم سے شروع ہوتی ہیں، ان کو خوامیم سبع کہتے ہیں۔ ان میں سورہ شورا بھی ہے۔ شورا کی وجہ تسمیہ اس صورت میں آگے چل کر مشورے کی اہمیت کو بیان کیا گیا ہے اور حکم دیا گیا ہے کہ تمہارے آپس کے معاملات مشاورت کے ساتھ حل ہونے چاہیے۔ اس وجہ سے اس صورت کا نام سورہ شورا ہے اور حروف مقطعات کے ساتھ اسے شروع کیا گیا ہے، حامیم عین سین قاف۔ بارہا آپ سنتے ہیں یہ حروف رموز ہیں، اللہ اور اس کے نبی کے درمیان راز کی باتیں ہیں۔ اس راز کو فاش کرنے کی کوشش بھی نہیں کرنی چاہیے، اسی لیے علماء تفسیر نے فرمایا ان کی گہرائی کے اندر اترنے کی کوشش نہیں کرنی چاہیے، یہ جستجو بھی نہیں کرنی چاہیے کہ اس کا کیا مطلب ہے۔ اللہ جانتے ہیں اور اس کے نبی جانتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اس سورت کے آغاز کے بعد حضور علیہ السلام کو مخاطب کر کے کہتے ہیں، پیغمبر آپ کی طرف اسی طرح وحی کی گئی جس طرح آپ سے پہلے انبیاء کی طرف وحی کی۔ آپ جانتے ہیں حبوط آدم سے اللہ کی طرف سے آسمانوں سے وحی کا سلسلہ شروع ہوا۔ پہلا انسان زمین پر آیا تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس پر وحی اور ہدایات بھی اترنا شروع ہوئی۔ پھر انبیاء علیہ السلام آتے رہے، اللہ کی طرف سے وحی آتی رہی، ہدایات آتی رہی۔ چلتے چلتے پیغمبر آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے تو آپ پر بھی اللہ کی طرف سے ایسی ہی ہدایات اتری، ایسی ہی وحی آئی جیسے سابقہ انبیاء علیہ السلام کی طرف آئی۔ ہاں، آپ میں یہ شان کمال ہے کہ جہاں آپ پہ نبوت اور رسالت ختم ہوئی، آپ کے دین کو کامل کیا گیا، وہیں وحی کا سلسلہ بھی بند ہو گیا۔ آپ علیہ السلام کے بعد اب انسانیت میں کسی پر بھی آسمانوں سے وحی نہیں آئے گی، نہ کوئی اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی نئی ہدایت، کوئی قانون، کوئی ضابطہ، کوئی دستور، کوئی شریعت نہیں آئے گا۔ یہ امت آخری امت ہے، یہ پیغمبر آخری پیغمبر ہیں اور آسمانوں کی طرف سے آنے والی قرآن کی صورت میں یہ وحی آخری وحی ہے۔ تو فرمایا کذالک یوحی الیک وإلی الذین من قبلک اللہ العزیز الحکیم۔ اے پیغمبر آپ پر اسی طرح وحی آئی جس طرح آپ کے پہلے انبیاء پر آئی، اللہ زبردست حکمتوں والے کی طرف سے۔ یہ وحی اللہ کی طرف سے آتی ہے اور اللہ نے آدم علیہ السلام کو زمین پر بھیج کر امتحان میں ڈال دیا۔ سورہ بقرہ کے اندر آپ تفصیل کے ساتھ حبوط آدم اور انسان کے زمین پر بھیجنے کے مقاصد سن چکے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا قُلْ نَهْبِطُوا مِنْهَا جَمِيعًا۔ اس وقت کو یاد کرو جب ہم نے کہا تم سب یہاں سے نیچے اتر جاؤ۔ ہم اوپر سے آئے ہیں، جنت سے آئے ہیں، انسان زمینی باشندہ نہیں ہے، زمین کی مخلوق نہیں ہے، ہمارا اصلی وطن جو ہے وہ جنت ہے۔